لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے. افسوسناک بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ جنگ چھڑ گئی. ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان اور آپس میں برسر پیکار ہو گئے. اصل وجہ جنگ کی وہ تو یہ ہے کہ عرصہ دراز سے پاکستان کے اوپر ایک ایسی جماعت مسلط ہے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کرتی. اس نے اپنی دہشت گردی میں مسجدوں کو نہیں چھوڑا، بچوں کو نہیں چھوڑا، عورتوں کو نہیں چھوڑا، علماء کو نہیں چھوڑا، اور بلا امتیاز مسجد کے نمازیوں پر خودکش حملے، بازاروں پر خودکش حملے، اپنی خودکشی کر کے دوسرے کو نقصان پہنچانے کا سلسلہ. اور جو جماعت یہ کام کر رہی ہے وہ نام لیتی ہے طالبان کا، تحریک طالبان پاکستان. ہم بار بار اس بات کو واضح طور سے اعلان کر چکے ہیں کہ یہ تحریک جو ہے یہ کسی طرح بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے ان کے لیے کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو. اور یہ سلسلہ سال سال سے چل رہا ہے. افسوس ہے کہ ہم نے بار بار افغان طالبان جو حقیقی معنی میں طالبان ہیں، یہ تو انہوں نے نقلی طالبان ہیں، یہ اصلی طالبان جو ہیں ان سے بار بار ہم نے درخواست کی، آج نہیں بلکہ اس وقت بھی جب امریکہ کے ساتھ جنگ جاری تھی، اس وقت بھی یہ لوگ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے تھے اور اس کو جہاد کا نام دے دیتے، بغاوت کو جہاد کا نام دیا ہوا تھا. اس وقت بھی ہم نے کھل کر یہ بات کہی کہ یہ ناجائز اور حرام کام کر رہے ہیں. لیکن اور اس وقت ہم نے افغانستان کے طالبان سے، چونکہ ہمارے بہت اچھے قریبی روابط تھے، ہم نے ان کی حتی الامکان اپنی بس میں جتنا تھا امریکہ کے خلاف ان کی مدد کی اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. اس وقت بھی ہم ان سے جب درخواست کرتے تھے کہ آپ یہ ایک مرتبہ یہ جو آپ کے بناوٹی طالبان ہے، تحریک طالبان پاکستان کے نام سے، آپ سے ان کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. تو ہم کہتے تھے ایک مرتبہ کم از کم آپ ان سے برات کا اظہار کر دیں، کیونکہ آپ کا نام استعمال کرتے ہیں. لیکن بار بار کہنے کے باوجود اور بار بار اس کا اقرار کرنے کے باوجود وہ انہوں نے اس زمانے میں ان سے برات کا اظہار نہیں کیا. یہ رویہ ان کا افسوسناک ہے جو چلا آ رہا ہے، اور اسی رویے کی بنیاد پر اب یہ تحریک طالبان پاکستان کرنے والے ٹی ٹی پی جس کو کہا جاتا ہے، یہ اپنا امیر المومنین انہی کو کہتی ہے اور انہی کا نام استعمال کرتی ہے، اور پھر انہی کی زمین سے ہمارے اوپر آ کر حملہ آور ہوتی ہے. یہ سلسلہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے. یہ ہمیں شکایت افغانستان سے مدتوں سے ہے، اب بھی ہے، لیکن اس شکایت کے لیے ہمارے نزدیک آپس میں جنگ کر لینا، جنگ ٹھان لینا، یہ کوئی اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اس سے نہ پاکستان کا فائدہ نہ اس سے افغانستان کا فائدہ، اس سے صرف دشمنان اسلام کو فائدہ ہوگا. اور افسوس یہ ہے کہ یہ جنگ رمضان کے مہینے میں شروع ہو گئی. کس نے پہلے پہل کی، کس نے جواب دیا، اس بحث سے قطع نظر.
لیکن رمضان کے مہینے میں قرآن کہتا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کوئی دوسرا بھی تمہارے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے, لڑائی کرے, تو تم کو میرا روزہ ہے, میں اس وقت رمضان کے اندر تم سے لڑائی نہیں کروں گا. مگر یہاں رمضان کے اندر بھی چھڑ گئی ہے, تو انتہائی افسوس ہوتا ہے, اور ہونا یہ چاہیے تھا. میں آپ سے آج حقیقت بھی عرض کر دوں عالم انفارمیشن آفیشل کہ یہ جو فسادی گروہ ہیں, چاہے وہ ٹی ٹی پی کے نام سے ہوں, چاہے وہ داعش کے نام سے ہوں, یا کسی اور نام سے ہوں, یہ ایسے گروہ ہیں کہ جن کے بارے میں سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پاکستان جیسے ملک کو کمزور کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اگر یہ کہوں تو کچھ مبالغہ نہیں ہوگا کہ کھڑے کیے گئے ہیں. آپ اس بات کا نوٹس لیں کہ کل ہندوستان کا وزیر اعظم مودی عالم انفارمیشن اور اسرائیل کا وزیر اعظم نتنیاہو, دونوں کی اسرائیل میں ملاقات ہوئی ہے, اور اسرائیل کی طرف سے نریندر مودی کو اسرائیل کا سب سے بڑا اعزاز دیا گیا ہے, اور دونوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا ہے. معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم ایک مشترک فنڈ بنا رہے ہیں, اور اس فنڈ کے ذریعے ہم دونوں افغانستان کے اندر افغانستان کی مدد کریں گے پاکستان کے خلاف. کل یہ معاہدہ, کل یا پرسوں, ایک آدھ دن کے اندر یہ معاہدہ ہوا. اب آپ اندازہ کریں افغانستان کی مدد کون کر رہا ہے؟ انفارمیشن آفیشل اسرائیل اور ہندوستان. ان کی مدد سے, مدد کیوں کر رہے ہیں؟ اسرائیل مدد کر رہا ہے, انڈیا مدد کر رہا ہے, افغانستان کی کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ پاکستان ایک کھٹکتا ہے ان کی نگاہوں میں کہ اگر کسی وقت موقع آیا تو یہ ملک ہے جو ہمارا دشمن ہے, لہذا جو ہمارے دشمن کا دشمن بن جائے وہ ہمارا دوست ہے. یہ باقاعدہ اعلان ہو گیا ہے. تو بہرحال اس تمام تلخ حقیقت کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے جنگ کسی بھی اعتبار سے فائدہ مند نہیں ہے. اس کا نقصان ہوگا, دونوں کو ہوگا. اور جنگ کے زمانے میں جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو پھر دعوے بھی بڑے اونچے اونچے کیے جاتے ہیں, اور ہر ایک اپنی فتح کے دعوے کرتا ہے, اور اس میں دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ اگر معاملے کو سلجھانا مقصود ہو, سچے دل سے مقصود ہو, تو دو مسلمانوں میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا جو کبھی سلجھایا نہ جا سکے. اس معاملے کو جب لڑائی تک پہنچانا, اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں جہاں یہ حضور کا ارشاد ہے کوئی دوسرا بھی لڑائی پہ آمادہ ہو تم کہہ دو میرا روزہ میں نہیں لڑتا, اس میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو جانا, ایک دوسرے کے اوپر ہتھیار اٹھانا, ایک دوسرے کے ساتھ کہ جان کے دشمن ہو جانا, انتہائی افسوسناک ہے, انتہائی المناک ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس چیز کا وہ زبانی طور پر اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں سے لوگ جاتے ہیں پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے, لیکن ہم نے اپنی طور پر منع کر رکھا ہے, اپنے طور پر ہم نے فتویٰ دے رکھا ہے کہ یہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنا ناجائز ہے. لیکن یہ فتویٰ دینے کے باوجود وہ ان کا نام استعمال کر کے ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ ان سے برات کا
اس نہ صرف برات کا اعلان کریں بلکہ ساتھ ساتھ ان کو لگام دیں، اور عالم انفارمیشن اس کو اس لگام دینے میں وہ کہتے ہیں بھائی یہاں پر بھی ہیں یہ فسادی گروہ اور پاکستان کے اندر بھی ہیں، نہ ہم سے سنبھل رہے ہیں نہ پاکستان سے سنبھل رہے ہیں۔ تو اس کا واحد حل یہ تھا کہ دونوں مل کر، دونوں یکجان ہو کر اس فسادی گروپ کا مقابلہ کریں، نہیں ہے کہ آپس میں گتھم گتھا ہو جائے۔ لیکن افسوس ہے کہ ابھی تک اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ بہرحال بھائی، ہم جیسا آدمی جس کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، وہ سوائے افسوس کے اور سوائے اللہ تعالیٰ سے دعا کے اور کیا کر سکتا ہے؟ تو بھائی رمضان کے ساعتوں میں اس بات کی بھی دعا سب مسلمانوں کو کرنی چاہیے کہ مسلمان کا مسلمان سے لڑنا انتہائی مبغوض چیز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے کہ جب دو مسلمان تلوار اٹھا کر ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو قاتل بھی جہنم میں اور مقتول بھی جہنم میں، یہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قاتل کا تو جہنم میں آنا سمجھ میں آتا ہے، مقتول کیوں جہنم میں؟ کہ مقتول اسے جہنم میں کہ وہ یہ ارادہ لے کر نکلا تھا کہ میں اس کو قتل کروں گا، مسلمان کو، وہ داؤ نہیں چلا اس کا، ورنہ اس نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ لہذا یہ صورتحال انتہائی افسوسناک بھی ہے، شرمناک بھی ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سے فریاد کرے، یا اللہ اس مصیبت میں ہم گرفتار ہو گئے ہیں، ہمیں اس سے نکال دیجئے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام۔ حضور نے دعا سکھائی، اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما دیجئے اور ہمارے باہمی جھگڑوں میں اصلاح پیدا کر دیجئے اور ہمیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت کر دیجئے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو اس دعا کا ہر مسلمان اہتمام کرے، اور جس کے بس میں جو کوئی کوشش ہے وہ اپنائے کہ اس فتنے کو کسی طرح ختم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، عالم اسلام پر رحم فرمائے، اور جو دشمن یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ خود آپس میں لڑ بڑ کر ختم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کی سازش سے ہماری حفاظت فرمائے اور ان کو ناکام بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔